خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. मुसलमानों ये कह लेना बहुत आसान होता है, मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है। मुस्लिम हर के बातिल के लिए निश्चल था, और उनके आईन हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था तो क़ुव्वत बाजू पर था, आज हमें मौत का डर है, उनको खुदा का डर था। एक मरतबा औलाद दुरूद पढ़ लो। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम उस्सत तअज़ीम व तकरीम
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اپنیاں بے پایاں رحمتاں برکتاں دے نال رواں دواں ہے۔ خوش نصیب انہوں لوگ کہ جڑے اس ماہ مقدس دے اس عشرے دے اندر اللہ دیا رحمتاں دے طلبگار بڑھ کے اونیاں عنایتاں کو اپنی جھولی دے اندر بھرے دے بیٹھے، اور مالک دے حضور انہاں قرب حاصل کرن دی خاطر دن کو روزہ رکھے دن تے رات کو قیام کر کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دے بھی ہیں تے سن دے بھی ہیں۔ میں دعا گو ہاں کہ رب کائنات ہر مومن مسلمان کو اس مہینے دے بہاراں کو اپنے دلوں دے اندر سمیٹن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ڈھلی ڈھلی آمین آکی وے دل نہیں کرے گا۔ دوستوں، اصل اللہ کی مخلوق ہے، اور میرا اللہ سارے نال جتنا پیار کرے دے، جتنی محبت کرے دے، کہیں انسان کو ادا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اصل صرف اور صرف شکوہ کرن جان دے ہیں، شکایت کرن جان دے ہیں۔ انہوں تھوڑی جی تکلیف آئی ہے فوراً زبان تے جی صحیح اللہ کو اصالت ہے ہاسے، ہر تکلیف سارے واسطے ہے، مصیبتاں سارے اتے کھڑیاں کیتیاں گئی ہیں، غربت سارے واسطے ہے، یعنی محفل بہ کے، لوگوں بہ کے، گھر بہ کے اللہ دی ذات دا شکوہ، وہ دی شکایت، اے زبان زد خلائق ہے۔ ہر دوجھا بندہ بجائے صابر و شاکر ہومن دے، بجائے اللہ دی رضا تے راضی ہومن دے، شکوے تے جڑیا ہوئے، شکایت تے جڑیا ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جبکہ صحابہ کا عمل اے ہاں، حدیث پاک کی جاندے ایک صحابیان انہوں دے گھر دے اندر ہکا چادر ہے، ہکا چادر، نماز دے ویدن وہ چادر لپیٹ کے سلام جو پھر دے فوراً گھر واپس آنن، اتنے گھر والی کمرے دے اندر دروازہ کنڈا بند کر کے بیٹھی ہو گئی والے چادر دے دے ہن، وہ اپنی ستر پوشی کر کے اللہ دی نماز پڑھ۔ ایو معمول الہ چلتا پیا ہو۔ میرے آقا نے ایک مار اپنی قمیص مبارک منگوائیے، انہوں کو قمیص لیتی ہے،
اے صحابی قمیص گھیر کے گھر آئے، گھر والی کو آنکھیں نے، لیکن آج حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا فرمائی ہے، صابرہ شاکرہ ایمان والی مائی خامد کرے منہ پھیر کے آ دیے میرے سرتاج تو کوئی لحاظ نہیں آیا جو تسا حضور دے سامنے اللہ دا شکوہ کیتے، اللہ دی شکایت کیتی وے کہ اس خدا نے سا کو پاون واسطے کپڑے نہیں دیتے یا ہنکا چادر رہی تسا خیال نہیں کیتا تہوں سینے تو کو اپنی قمیص عطا فرمائیے۔ ایسے صحابی بھی رو کے عرض کرے دن نہیں میری محترمہ زوجہ میں حضور علیہ السلام دے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیتا، کوئی اللہ دی شکایت نہیں کیتی، بس وہ تو میرے آقا میرا معمول دے دیا کہ میں سلام پھر پھرے دے گی دعا تو پہلے جلدی چلا آنا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میرے حبیب کو اطلاع دیتی ہے یا کیا ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے خود میں کو اے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائیے، میں طلب بھی نہیں کی تھی، منگی بھی نہیں ہے، تے کو قسم اٹھا کے آدھا رب کعبہ دی میں اللہ کا کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی تھی۔ اسا ہوں اپنے آپ کو دیکھو، میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، حدیث پاک کی چاندے کہ دنیا دی ہک ماں جتنا اپنے بچے نال پیار کرے دیے میرا اللہ دنیا دیاں 70 ماواں کو زیادہ اپنے بندے نال پیار کرے۔ ماں کوئی بھی ہے، انسان دیے، حیوان دیے، پرندیاں دیے، چرندیاں دیے، کوئی بھی ماں اپنے بچے دی تکلیف برداشت نہیں کرے دی، محبت دا سمندر پیچھو موج زن ہو دے۔ تو اندازہ کرو حضور نے فرمایا یہ تے ہک ماں دا پیار ہے، تے دنیا دیا 70 ماں دا پیار جمع کرو تے اللہ مودے کرو بھی زیادہ، وہ زیادتی کتنی ہے اللہ جانتے۔ خالق کائنات کو بتائیں کہ میرا بندہ مرکب الخطا والنسیان ہے، بھول بدنا انہی فطرت دے اندر شامل ہے، خطا کرنا انہی سرشت دے اندر شامل ہے، بھول ایدے کول ہونی ہے، فرشتیاں کول بھول نہیں ہوتی، فرشتیاں کول غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، بندہ ہی بھول دے، بندے کول ہی غلطی ہوتی ہے، بندے کو خطا ہو گئی ہے، لیکن اپنے والد دا پیار دیکھو اپنے نال۔ اللہ فرمائے جب میں کو بتائی میرا بندہ بھول سی غلطی کرے سی، خطا کرے سی، عصیان کرے سی، نسیان کرے سی، ول میرے بوہے دے اتے آسی، میرے دروازے دے اتے آسی، میں کریں معاف کراؤں یا نہ کراؤں، خالق کائنات نے ایک طریقہ کار بنا دیتے، اور بخشن دے بہانے بنا کے سارے مسئلے کچھ سیزنل پروگرام ترتیب دے دیتے کہ سیزنل پروگرام اللہ نے بھیجل، چلو سارا سال گناہگار اللہ دے بوہے تے نہیں آؤں، خطا کار رب دے بوہے تے نہیں آؤں، معافی دی توفیق نہیں ہوتی، توبہ دی توفیق نہیں ہوتی۔ رب لم یزل خالق کائنات نے اس سیزن دے پروگرام بنائیں چا تو سکر پاری لوگی میں زمیندار لوگی میں جاؤں دے جو سیزن دے اندر شے سستی بھی ہوتی ہے، عام بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، ہر جات لب میں دیئے، اس واسطے خالق کائنات نے گناہوں کی بخشش دے، گناہوں کی مغفرت دے کچھ سیزن بڑھائیں کہ ان سیزن دے اندر اللہ فرمائیں
میں نیکیاں دی رفتار کو تیز کر دینا. نیکی دی رفتار جملہ میرا یاد رکھے سو. نیکی دی رفتار کو اللہ کیا کر دے دے؟ تیز کر دے دے. جی میں ملتانوں ایک بندہ کراچی منڈل دا ارادہ کریں گے، اگر پیدل بچنا چاہے 1.5 to 2 مہینے 3 مہینے درکار ہیں. اگر گڈی سے بچنا چاہے 18 to 20 گھنٹے لگ گئے. آج کل تیز بساں آ گئے، انہاں تے بچنا چاہے تو 10 to 12 گھنٹے لگ گئے. لیکن اگر یہ بندہ ہوائی جہاز دے اوتے بہ وجے تا گھنٹہ ہی کو لگ دے. اور سفر تا ہی کو آئی، سفر تا ہی کو آ. لیکن این جہاز دی رفتار تیز تھئیے تو وہ مہینیاں والا سفر گھنٹے دی اندر طے تھے گئے. گھنٹیاں والا سفر 1 گھنٹے دی اندر طے تھی گئے. تو اجنے سیزن دے مہینے اللہ پاک انہاں مہینیاں دی اندر نیکیاں دی رفتار بڑھا دے دے. ایک کرن شروع تھائیں سب کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا رجب دا مہینہ دے. کیڑا مہینہ؟ رجب دا. رجب دے اندر میرے آقا کو اللہ نے معراج نصیب فرمائے. بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں کہ جناب رجب دے مہینے دے اندر اس دی پہلی تاریخ دے اندر، اس دی 27ویں تاریخ دے اندر جڑا بندہ میرے منہ دے اوتے آندے، میرے دروازے دے اوتے آندے بسبب فضیلت اپنے محبوب دے، بسبب فضیلت اپنے حبیب دے، بسبب فضیلت اپنے محبوب دی معراج تے ملاقات دے میں نیکیاں دی رفتار تیز کرے گا. بس میرے بندے دا میرے منہ دے اوتے آمنا ہو دے، میرے دروازے دے اوتے آمنا ہو دے. اجل وہ ایو کچھ آ دے یا رب یا رب یا رب آواز آدھیے اتعلم ان لہو ربن. او میرا بندہ کیا تیار کی دے، کیا تیار کی دے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے. فرمایا بس آمن کی دا کم دے، آمن دا کم دے، معاف کرنا میں رب العالمین دا کم دے. ونسراد شعبان معظم دا مہینہ ہے. میرے آقا فرمینا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ. شعبان میں محمد دا مہینہ تے رمضان میرے اللہ دا مہینہ. اس مہینے دی 15 تاریخ دی رات جب شب برات دی رات آکھا میرے اللہ دی رحمت ہر بلا کر کے، اللہ دی رحمت دوڑ دوڑ کے آندی ہے، بھج بھج کے آندی ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تو سب خدا دی رحمت دو 4 انگل چلو. رب دی رحمت ایک بیلش آندی ہے، اگر ایک بالش چل کے آؤ اللہ دی رحمت 4 بالش چل کے آندی ہے. اگر تو سب دی رحمت دو ٹوٹ کے آؤ خدا دی رحمت دوڑ کے آ کے ہر بلا کر کے تو اپنے حصار دے اندر گن دیئے. ایمان اللہ سائے اساں رجب وچ کریں اہتمام کیتے؟ بولو دے سے خیال ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ذہن ہی نہیں ہے ہی پاس. وجہ علماء دے نزدیک رہ لگے، دین والیاں دے نزدیک رہ لگے، پتہ کوئی نہیں تو پوچھو جا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن ہے کہ اگر کوئی شے نیوے جان دے تو اہل علم کو پوچھا جا کرو. اساں سارے اولاً پہلے آپ مفتی سے ہن سارا سب تو بڑا مفتی اے موبائل ہے. حوالہ اگے پوچھو ہاں قرآن و حدیث دا حوالہ دیتا ویندا،
قرآن پاک فلانی شے آئی کھڑی ہے، فلانا حکم آیا کھڑے، حدیث پاک فلانا حکم آیا کھڑے، ایویں آئی، ٹھیک ہے نا؟ ہن جو کوئی گال بادشاہ نیٹ تے آئی کھڑی ہے، او بھائی وہ بھیجن والا کون ہے، لکھن والا کون ہے، آکھن والا کون ہے، کوئی پتہ ہے نہیں؟ لیکن سارا جتنا ہوں اعتبار این نیٹ تے تھیا کھڑے، مولوی عالم تے دین والے تے اتنا اعتبار پر تحقیق نہیں کی، اپنے ایمان نال نسائے تہاڈے چوک دے وچ اگر ایک عطائی ڈسپینسر بیٹھے جے چند دیواراں ڈاکٹر کو لائن ان کو عطائی بھی آدن ڈسپینسر بھی آدن کورس کیتے نہیں کیتا، نال ایک ایف سی پی ایس سپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے تھیا، تسا کیدے کول ونجن پسند کرے سو؟ بولو تو صحیح، چپ تھی گئے کیدے کول ونجن پسند کرے سو؟ مریض کیدے اتے زیادہ اعتماد کرے سی کہ جے ایم بی بی ایس کیتا ہوئے، بل ایم بی بی ایس کو زیادہ جے ایف سی پی ایس کیتا ہوئے، سپیشلائزیشن کیتی ہوئی ہے، وہ جناب زیادہ پڑھیا ہوئے، زیادہ جان دے، مرض تشخیص کرے سی، سب صحیح گال نسے سی، دنیا واسطے ایف سی پی ایس کو کہندے وے، ایم بی بی ایس کو ونجن زیادہ پسند کریں دے وے، دین واسطے بس نیٹ تے جو آیا کھڑا ہے، کوئی تحقیق دی گال، کوئی مسئلے دی گال، آخر یہ مولوی عالم یہ مدرسیاں والے اساں 10-12 سال دال کھا دی، اللہ دی قسم، صبح دال شام دال، کریں گوشت پکدا ہا تو ایویں ہوندا ہے جویں پرنالے دا پانی ہوندا نا گدلا، تے وہ میں ممبر رسول تے بیٹھا جھوٹ نہ بولیندا بیٹھا، ایویں گدلا جیا پانی مدرسے دے سالن دے وچ ہوندا ہا، خوش سی نیازے بھی اج ایک بوٹی مل گئی ہے تے گوشت اون دے وچ ہے پیا، یہ گوشت دا سالن ہے۔ خیر المدارس آسے اتنی پتلی پانی دی کار دال ہوندی آئی، جو طالب علم محتمم صاحب دے رستے دے اتے ہک مار لکھ کھڑایا بھئی کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر ایک مقام پر پانی موجود نہ ہو لیکن مدرسہ خیر المدارس کی دال موجود ہو تو اس دال کے ہوتے ہوئے کیا تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ دال پانی دے حکم ہی بھئی یہ اگر ہوئے پائی بندہ تیمم کر سکتے یا نہیں کر سکتا۔ یار میں یہ اپنے آپ بیتے عرصے دا بیٹھا، میں تو ایک ادنا جی خادمت والا، کوئی علم دا دعویٰ نہیں، طالب العلم، لیکن یہ گزارشات اس واسطے کریں دے بیٹھے ہیں کہ اصل علماء نال تعلق نہیں جڑے دے، مولویاں دے عیب کڑھے دے، ٹوپی دیکھ مولوی دی، کپڑے دیکھ مولوی، کار بادشاہ یہ وہ فلاں 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 فلاں، کل اچھائی تو خیال نہیں کیتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ جیسے گئے گزرے بھی ہوں میں، جیسے گئے گزرے بھی ہوں میں، میرے آقا فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیاں دے وارث ہیں۔ تو اکثر دن بازار دے اندر گھر دے اندر گزر دے، مولوی دا اکثر دن مسجد دے اندر گزر دے۔ صحیح نے فرمایا سب تو زیادہ بری چیز بازار ہے، سب تو زیادہ اچھی جگہ وہ مسجد ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرا اللہ اپنے بندے نال پیار کریں گے، اپنے بندے نال محبت کریں گے، اور محبت کی مثال انہیں دیتی ہے کہ دنیا دیا 70 ماواں تو زیادہ پیار کرے گا،
وت اللہ کو پتہ ہی بندے کو گناہ تھی سن، غلطیاں تھی سن، خطا تھی سن، عصیان تھی سن، عمرہ تھوڑی ہو سی، زندگی تھوڑی ہو سی، گناہ زیادہ ہو سن، بخشش دا موقع مل سی یا نہ مل سی، مغفرت دا موقع مل سی یا نہ مل سی، اللہ نے بخشن دے بہانے چا بنائے نا، انہاں بہانیاں دے وچوں رب نے وتقنے کو سیزنل پروگرام عطا چا فرمائے نا۔ میرے آقا نے فرمایا اس سیزن دا پروگرام رجب تو شروع تھی نے، رجب المرجب دے مہینے دے اندر بندہ اللہ دے حضور آوے، نیکی دی رفتار تیز ہونے دیئے، مت شعبان المعظم دا مہینہ مالک کائنات نے فرمایا اس دی 15 دی رات میری رحمت آسمان دنیا دے اتے آ کے آوازہ دے دیئے، ٹکڑے دیئے، سنے دیئے، ہے کوئی مغفرت منگل والا، ہے کوئی بخشش منگل والا، ہے کوئی رزق منگل والا، ہے کوئی اولاد منگل والا، ہے کوئی حاجات منگل والا۔ اللہ میرا بندہ تیرے عمر دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ اسادے مولی صاحب اللہ ساری سودا نہیں ہے، اللہ ساری سودا نہیں ہے، دعائیں کریں گے قبول نہیں تھی دیا۔ علامہ اقبال آدھے کہ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے قریب، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرم منزل ہی نہیں۔ ذرا گلا اپنے مقام تے کہ اللہ ساری سننا نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، او جڑا اللہ رحیم و کریم ہے، جڑا شفیق ہے، جڑا مومن مسلمان دے نال 70 نویں تو زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ گال غلط ہے، وہ سننا نہیں ہے۔ میرے دوستوں وہ سننا بھی ہے تے وہ جاننا بھی ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، انہیں دعا دی قبولیت ہے، دعا دی قبولیت ہے۔ ترائے طریقے رکھیں، کتنے طریقے رکھیں؟ ایک گال ذہن وچ رکھو کہ اللہ کہیں دی دعا رد نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہوتی دعا، لیکن جتنا اللہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اتنا میرا اللہ حکیم بھی ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے۔ شوگر والا مریض ڈاکٹر کو لگ گیا بیٹھے، اے آدھے میں پھکا چینی دا مارا، دل آدھے ڈاکٹر کیا سی تیرے واسطے کیا ہے؟ زہر ہے، تیرے واسطے نقصان ہے۔ سفرادہ مریض دل آدھے میں گھیو کھاواں، لیکن حکیم ڈاکٹر آدھے تیرے واسطے نقصان ہے۔ پیچھے حکیم دی گال تے عمل کرنے ہیں یا اپنی دل دے اکھان تے عمل کرنے ہیں؟ اللہ تے جا حکیم، بلکہ اٹھ دیواری انہیں 10 چیزاں جو منع کی تھی ان کو آدھے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بئی شے کو بھی رکنے، کھلڑ دی گال نہیں، آدھے نہ آدھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تے اندھے نبی نے فرمائے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، یاری حرام ہے، بدگوئی حرام ہے، بد نظری حرام ہے، چھوڑیں دیں اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جھوٹ حرام ہے، دکاندار آدھے مولی صاحب جے تک جھوٹ نہ مارا سودا نہیں بکتا، کاروبار نہیں تھی نا،
اللہ دا قرآن آدھے سود حرام ہے، آدھے مولی صاحب معیشت ایندے ہوتے کھڑی چل دیئے، ایندے بغیر گزارا بولو نا نہیں تھی نا، بس نام تبدیل کر دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا بد نظری حرام ہے، غیر محرم کو دیکھن حرام ہے، غیر محرم عورت سے نگاہ کرنا حرام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا نوجوان جڑا بوڑھا جڑا بندہ غیر محرم دے اوتے نگاہ کرے سی، غیر محرم عورت دے نگاہ کرے سی، جا دل قیامت دے میرا اللہ لوہے دیاں سلاخاں گرم کروا کے جب وہ لال انگارہ ہو بیسن یہ بد نظری کرن والے دیاں اکھاں دے اندر پھیریاں بیسن۔ سارے ہم بد نظری کو گناہ سمجھائی نہیں ملا، غیر محرم کو دیکھل غلطی سمجھائی نہیں ملا، گناہ تے خطا سمجھائی نہیں ملا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جمعہ دا مختصر وقت حدیث پاک دی اندر دے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے، حضور دا غلام جنہاں دا نام صالبہ بن عبد الرحمن ہے، صالبہ بن عبد الرحمن حضور دے خدمت گزار جتیاں بنا کے گھرنا دل، موزے بنا کے گھرنا دل، مجھے لفظہ دے اندر موچیاں والا کم کرن سید خادم الغلام نلکرن ہدیوار مدینہ طیبہ دی ہکری وچوں گزرتے پائن معل اچانک ایک دروازہ کھلا ہے سامنے اور اس دروازے دے وچوں ایک خوبرو نازنینہ معجبینہ حسینہ نوجوان لڑکی آ رہی ہے، انہاں دی نگاہ پہلی پہ گئی ہے اور پہلی نگاہ تے معاف ہوئی، لیکن دل دے اندر مدعیہ پیدا تھا، ولا دل دے اندر یہ داعیہ جو پیدا تھا بڑی حسینہ ہے، بڑی خوبرو ہے، ولا نگاہ اٹھا کے نچھنے نظر اٹھا کے نچھنے اور نیک مانی اللہ دی نیک مانی اللہ دی انہیں فوراً دروازہ بند کر دیتے۔ زمانہ ہے جی نیک مائیاں نیک بیبیاں، میں ایک کتاب دے اندر پڑھے حکمہ آ رہی ہے، اواش بدماش ہونے پچھو لگے، وہ کہ میں ایسی ویسی نہیں، میرا راہ چھوڑ، وہ کہ تیری آنکھاں بڑیاں پیارے ہیں، بیا تبرکہ پاتی ودیا میں لیکن آنکھاں میں کو بڑیاں سونیاں لگیاں، بہت پیاری آنکھاں ہیں۔ وہ کہ اچھا آپ یا گھر گئی ہے، چھری اٹھا کے باورچی خانے وچوں اکھاں کڑھ کے پلیٹ تے رکھ کے بچے کو لیتی ہے اور میں بنو کو آنکھ جنہ میریاں اکھاں تے تیری زنا والی نگاہ پئیے، میں انہاں اکھاں کو اپنے وجود نال برداشت ہی نہیں کر سکتی، تے کو بہت اچھیاں لگدیاں ہیں، اے گن ونج میریاں۔ ایسی نیک بانیاں اللہ دیا ہر ٹھیک ہے۔ اور ساڑھے ہاں جڑا انہیں برقع آئے ان دے اندر اے اتھا اے نک دے ہوتے ہیں کہتا ہے ہلو دے چاہ سارے برابر ہیں، کہتا ہے نک دے ہوتے اکھ دے ہوتے کوئی نہیں، حیا اکھی چھو دیئے یا نکی چھو دیئے؟ اللہ تے چاہ حیا کتا ہوں دیئے اکھی نکی اسا نک لکائی کھڑے ہیں جو سارا نک بچ پوگے۔ اس موبائل جلانت نے گھر دے گھر تباہ کی تر۔ اگلی بار میرے کو کیس آیا ہوگا بچی بھیجائیے جی ول واپس کرو، کیوں نک نہیں بچتی، نک سارا ہوتا تھیا کھڑے۔ او بھائی اکھ بد نظری
میرے آقا دی شریعت دے اندر ایویں حرام ہے جویں زنا حرام ہے. یہ گناہ دا داعیہ پیدا کرے دی. میں گزارش کرنیا میرے آقا دا اے غلام حضرت سالبہ بن عبد الرحمن دوسری بار جب نگاہ اٹھاؤ کے بیٹھیں مائی صاحبہ نے دروازہ بند کر لیتے ہاں اے جا رہے ہیں جو یہ دروازہ بند ہوئے دل نال خیال ہے سالبہ تم تے بڑے دعوے کرنا ہوئے کہ میں آقا دے چہرے دے سوا کائنات تے کوئی چہرہ حسین نہیں لٹا تنا دے لاؤ اے کیا ہو گئے اے کیا کی تھی اگر حضور علیہ السلام کی خدمت دی اندر نہیں تے میرے آقا نے بھاؤں کی داؤ میرے آقا کو معلوم ہو دیا کہ تیرے اکھاں دے وچوں زنا دی بو آ رہی ہے تیری اکھاں دے وچوں حرام دی بو آ رہی ہے حضور نال اکھاں کیویں ملے سے آقا نال اکھاں چار کیویں کرے سے اگر سن نے پوچھیا جا سالبہ دعوت میری غلامی دا کرے نامے سالبہ دعوت میری نوکری دا کرے نامے لیکن اے کیا کی تھی تیری آنکھاں جو زنا دی بو آ رہی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگ اسا علماء دیوبند خادم ہیں میں اپنے مسلک دا ترجمہ ہونا اصل انبیاء دے معجزات دے بھی قائل ہیں اصل اولیاء دے کرامات دے بھی قائل ہیں کئی مقامات دے انتے میرا اللہ اپنے ولیاں دے دنوں دے اندر بھی القاء کر لینے اللہ دے ولیاں کو کشف بھی ہو لینے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ندی دے اتے دریا دے کنارے دے اتے وضو بیٹھے کرندل وضو بیٹھے کرندل ان میں پانی آ رہے ہیں پانی بہتا ہویا آ رہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یکا یک اٹھل انہیں پانی چھلکتے نے جنوں پانی آدھا پیا عموماً اٹھے لگنے چلدن دریاتے ندیاں آپ نے ای پاسے سفر شروع کی تھے اگاں دل ایک بندہ انہیں دریاتے وچوں نہا کے غسل کر کے باہر نکلنا پیا فرمائنے تے کو شرم نہیں آدھی تے کو حیا نہیں آدھی زنا کر کے گناہ کر کے اللہ دے پاک پانی کو پلید کرن واسطے آوے دے. سمجھ آ رہی کوئی نہ اللہ دے ایسے ولی نیک بندے حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سارے بزرگ گزرن لاہور جنہاں قرآن دی تفسیر لکھی ہے ایک مرید ایک دیوار ڈل کنوں مالٹیاں دے گھن کے آئے شیخ دی خدمت پیش کی تھی حضرت فرمائے بھیا تیرے مالٹے میرے کھاون دے قابل ہوئے وہاں کہ حضرت بازاروں نہیں گدے ریڑی تو نہیں گدے منڈی تو نہیں گدے میرے اپنے باغ دے ہیں میں تمہارے واسطے تحفہ گن آیا ہدیہ گن آیا صدقے دے بھی نہیں ہیں مہربانی فرماؤ قبول کر گنو میرے ذاتی باغ دے ہیں. حضرت فرمایا حسن پہ لیکن میرے کھاون دے لائق نہیں ہیں میرے کھاون دے قابل نہیں. رودا پریشان تھی دا ڈل چاہتی ہے واپس گن گئے ون کے اپنے مالی کو سڈے نوکر کو سڈے او بھیا کیا کی تھی زمین میری اپنی ہے کہیں ہور دی شراکت نہیں ہے باغ میرا اپنا ہے بالٹے میں اپنے پیر کو لوگ گھن گیا حضرت قبول نہیں کیتے کیا کی تھی لرال سر نپ کے بہ گئے آکھن لگا ناراض نہ تھی میرا مالک فلانی باغ سکدا کھڑا ہا سارے کول نہر دیواری کوئی نہ ہائی رات دے ٹائم فلانے بھائی دا پانی تروڑ کے تے وہ چوری دا پانی میں ہی باغ کو لا دیتا. فرمایا وہ حرام دی امیزش تھی گئی ہے حرام دی ملاوٹ تھی گئی ہے اللہ والے کو بذریعہ کشف معلوم ہو گئے کہ ایک کھاون دے قابل ہے. ایسا کریں سوچے کلو سے چاہا بھامے جو لکھی ماہ رمضان بھی ہے میرے گالی تو اوکھے لگ دیا پیاں حسن. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں
حضرت صالبہ بن عبد الرحمن آپ کو جب ذہن دے ہوتے اتنی دامت پیدا تھائیے شرم ساری ہوئیے گھر تو نہیں گئے واپس مدینہ منورہ نہیں مڑے حوالیے مدینہ تو چل گئی چلدیاں پہاڑوں دے اندر پہنچ گئے جنگلوں دے اندر پہنچ گئے اکھیں جو ہجوم دے سیرے روائل روتے بدل اللہ دے حضور تو بابد کرے دل معافی بدے بندل زبان تے الفاظ میرا اللہ اس سے پہلے کہ میرے اس جرم و خطا میری اس غلطی گناہ دا پتا میرے حبیب کو چلے میرے محبوب کو چلے اللہ میں کوئی موت ملے میری آنکھاں بھی جو زنا کی بو آگئی ہے میری آنکھاں بھی جو بدنظری کی بو آگئی ہے اللہ میں دنیا تیرا ماں تو تیرے حبیب دنال اکھاں چار نہ کر سکتا فرمایا ایسی زندگی میں کو نہیں چاہی تھی اللہ میں معافی مانگا میں توبہ کرے گا کھامن پھل گئے پیمن پھل گئے سنگلاخ چٹانا پہاڑوں دے اندر میرے دوستوں کلو چوک والے ہو حضور دا غلامت رو دعوت دے کرلا دعوت دے اکھڑی تو حجو ودا رہے دے معافی ودا منگے توبہ ودا کریں گے ایک دن گزر گئے دو دن گزر گئے ترے دن گزر گئے چوتھا دن نہ گئے دن اور رات سوائے رومن دے بھی کوئی کم کوئی نہیں سوائے توبہ و معافی دے بھی کوئی کم کوئی نہیں چھوہ تو ستوہ دن گئے میرا اللہ سبھی دعائیں اور دعا کو سنن والا اور دعا کو سنن والا اس والے کے لم جزل نے حضرت صالبہ بن عبد الرحمن دی دعا قبول فرمائیے توبہ قبول کر کی دیئے مدخلے کے کائنات نے اتنی مستی کی تھی جو میرے اللہ کو حضور دے علماء نال بڑا پیار ہے میرے اللہ کو صحابہ نال بڑا پیار ہے والے کے کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل اور بچوں اور میرے محبوب کو آنکھو اس صالبہ جو اتنے دی تھی گئے روزہ مندے توبہ مدہ کریں گے معافی ودا مندے میرے حبیب کو آنکھو توانے نال پیار کرے دائی ذرا پتہ دے کراؤ معلوم دے کراؤ وہ صالبہ کتھا گے اگر نہیں گے ان کو بلاؤ وہ دی تلاش کر لاؤ سمجھ آ رہے یہ تو گناہ صحیح میں نا حضور کو صحابہ دے نال جتنا پیار ہا اس تو زیادہ میرا اللہ صحابہ نال پیار قرآن چاہیے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اے میرے حبیب انہاں کو اکھا نہ پھیریاں کرو اکھا نہ پھیریاں کرو جیسے کیسے تو آنے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ بس اب اللہ دی رحمت دے انہاں رنگ نرمی اختیار کی تھی جبریل آگئے میرے آقا کو آکے اللہ دا پیغام لے دے محبوبہ جی اللہ فرمینا گئے اس صالبہ بن عبد الرحمن جڑا توڑا غلامینا خادمینا ذرا خدا تے پتا کرو کتھے ہم نظر نہیں آیا اگلی نماز سے میرے آقا آئے صحابہ کو کچھ دن یارو اس صالبہ نظر نہیں کیا کرنا صالبہ نظر نہیں کیا گا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھی محسوس کیتے ایک دن دو دن نہیں ترے چار دن نہیں ہوتے 6-7 دن ہو گئے مسجد نبوی کے اندر نہیں آنا جب میرے آقا کو تسلیم ہو گئی ہے کہ اللہ نے پیغام بھیجا حضور علیہ السلام نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو سلمایا علی جی عمر جی میرے صالبہ کو تلاش کر کے آؤ بول کے آؤ اور لوگوں حدیث پاک کے اندر دے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما وہاں چل پائیں حوالی مدینہ دے اندر نہیں ملیا صالبہ پورا مدینہ چھان مارے نہیں ملیا صالبہ
فلکا چلن جنگلہ دے اندر پہاڑ دے اندر سالبہ نظر نہیں آنا ایک چرواہا آجری نظر آئے من کیا دل و یارا ای شکل دا بنائے ای میں وجود ای میں رنگ وہ سارے مدینے بھی جو نکلے پھر کتھے نیچے وہاں کہ ہاں اینا پہاڑوں دے اندر آج 6 دیوار ہے ایسی صورت دا بندہ رودا نظر آندے قرآن نظر آندے اکھائی چھوڑ سیلے روان بہدل اصلا کھاور کو کچھ نہیں دے کھادا کچھ نہیں دے بس پوری دے جد بھوٹ پی گندے زبان تے انہیں کچھ الفاظ آدھے اللہ اس سے پہلے کہ میری غلطی نہ پتا میرے حبیب کو لگے اللہ میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا سامنا نہیں کر سکتا اللہ میں کو موت لے جاؤ میں کو اپنے کول سنگل حضرت عمر فرمیدن یارا وہ بندہ کتھا ہے اور آگے نیکتوں کو نظر ناسی جب ادھی رات گزر سی ایمیں مردوں کو اٹھے سو ادھر رومن دی آواز آہو فہو دی آواز توبہ زاری دی آواز آنی ہے حضرت عمر سب گئے حضرت علی سب گئے ادھی رات ہوئے چرواہے نے اٹھائے آدھے اس آواز دو کن دھرو اس آواز دو ریکھو سنو حضرت عمر آواز دا پچھوڑا کرے دیا ایک پہاڑ دی چٹان دے بول گئے کیا کہتے جوان دے وہی سر دے اکھائی جو دے سیلے غما جاریل بکر کمزور تے نہیں ہے رودا رودا دے اللہ میری غلطی اللہ میرا گناہ اللہ میری آنکھوں جو زنا دی بول اللہ مہربانی کر غلطی ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ میں حضور دا سامنا کراؤ اللہ میں کو موت نہیں ہے کلو چوک پر دوستو حضرت عمر موجود ہاتھ رکھے حضرت علی بازوت ہاتھ رکھے صحابہ کھول کے لے دے آپ نے فرمایا صحابہ اور صحابہ کتھا چلائے کیا ہو گئے وہ تے حضور تے کو گلوے دے بیٹھن بے کو گلوے دے بیٹھن جینا تیری تلاش دے واسطے سب کو بھیجے کیویں فرمایا تو خوش نصیب ہے تیرے واسطے جبریل آسمانہ تو ہے جبریل ہے حضور کو آکے تیرے بارے کچھ گفتگو کی تھی ہے حضور جس کا یہ ڈیوٹی لگے اصل تے کو گھنن آئے سال بعد حضرت عمر دے ہتھا کرو میں کی میں ہاتھ چھڑواما اللہ کو عرض کی تھی اللہ تیرے کول دعائی منتا رہے اللہ میں اپنے حبیب کا سامنا کی میں کرے ساؤ میریاں اکھاؤ انہا بھی جوتے بھوا رہی ہے حضرت عمر دے کو ہاتھ چھڑے دے آدھے عمر میں گلتا تے ہاں لیکن انہیں کری میں کو مسجد نبوی دی اندر انہوں نے گھر منجی جنہیں نماز با جماعت کھڑی ہوئے میں پچھلیاں صفحہ پاسا میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں بھی سنائی یہ واقعہ حدیث یا کتابیں جو لکھا کرے کتنا لکھا کرے حدیث یا کتابیں جناب اسماعیل باؤ صبح کا ٹائم حضرت عمر گھن کے آئے مسجد نبوی دے اندر پچھلیاں صفحہ دے اندر جنون کھڑا ہو گئے میرے آقا نماز پڑھیں گے سلام جو پھرے نٹھے نے دائیں آئے عمر آئے بیٹھے علی آئے بیٹھے کیا بڑھیا آقا مل گئے ساللہ کتھا ہے پچھلیاں صفحہ دے اندر ہے بس میرے آقا مسلح چھوڑ کے پیچھا گئے قربان صاحب ابن عبد الرحمن تیری قسمت تو کہ پیغمبر جدے واسطے چل کے آوے نبی جدے واسطے چل کے آوے اگا بد کے آئے میرے الچے صاحب زمین تے لے جاؤ مودا اکھر تلائیں سر تلائیں سر جاگے جھولی دے اندر رکھے اکھر بندر حضور فرمیدل صاحبہ اکھر کھول
ارے نہیں یا رسول اللہ صاحبہ خیر تیرے کیوں اکھا نہیں کھلے گا؟ آقا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میرے کو بدنظری ہو گئی ہے، آقا میری این آنکھا لے غیر محرم عورت کو نٹھے اللہ ہوں جچدا نہیں ہے، آقا ہوں جچدا نہیں ہے کہ انہوں کا نال میں تو نہ رخ اللہ نے کھا میں اللہ کو دعا کی دیئے اللہ میں کوئی موت دے دے موت دے دے حضور فرمیلن صحابہ اکھا کھول میرے اللہ نے تیری توبہ قبول فرما کی دیئے صحابہ زبان حال لالا دے آقا تیری چھوڑیے میری تمنا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے کہ یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، رمضان مبارک دا مہینہ روزہ مومن مسلمان دے اندر فرشتیاں والیاں صفات پیدا کریں دے۔ کیڑیاں صفات پیدا کریں دے؟ فرشتیاں والی۔ فرشتہ کھاندہ کچھ نہیں، روزے دار بھی کھاندہ کچھ نہیں، فرشتہ پیندہ نہیں ہے، روزے دار دن کو پیندہ نہیں ہے، فرشتہ جھوٹ نہیں بولے دا، روزے دار بھی جھوٹ نہیں بولے دا، فرشتہ چوری نہیں کرے دا، روزے دار بھی چوری نہیں کرے دا، فرشتہ برائی تو چل کے نہیں ویدا، روزے دار بھی برائی تو چل کے نہیں ویدا، فرشتہ بری سوچ نہیں سوچے دا، روزے دار بھی بری سوچ نہیں سوچے دا، فرشتہ غیر محرم تو نہیں دہدا، بے پردہ تو نہیں دہدا، تے روزے دار بھی ہیں کوئی گال نہیں آپس ہی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ صیام الا الجوع، بعض روزے دار انہاں دا روزہ نہیں ہے مگر بھوک مرن ہے۔ وہ کیڑے روزے دار ہیں جنہاں پیٹ کو تا بھوکا مارے، ہتھاں دا روزہ نہیں، پیراں دا روزہ نہیں، اکھاں دا روزہ نہیں، زبان دا روزہ نہیں۔ روزے دار اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، یہ صفات پیدا کرے، دکاندار گھٹ نہ تولے، غبن فاحش نہ کرے، افطاری والا آدھا پے تے لٹنے، رمضان تو پہلے خربوزہ 70 روپے کلو ہا، 75 روپے کلو ہا، پہلے روزے کو 160 روپے کلو تھیا کرے، 130 روپے تھیا کرے، وہ بھائیوں تا زیادہ ہوں آدھا پیا ہا، ریٹ گھٹیا بدیا، گھٹنا چاہیے ہی نا، ایک غبن فاحش آکھیا میں دے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو قسمت نال مہینہ ہے، سال بھر انتظار کیتے، جڑا اللہ اگے پیچھے دے دے وہ ای مہینے دے اندر بھی حدیث پاکی جاندے وفیہ یزاد رزق المومن، ای مہینے دے اندر اللہ مومن دا رزق بدھا دے دے، مومن دا رزق بدھا دے دے۔ تو میں تے بڑے طویل عرصے دے بعد